ہم نے اس سے پہلے جب پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو کی یا اس سے پہلے جن دیگر پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین سے ہماری بات ہوتی ہے، دیگر جماعتوں سے بات ہوتی ہے، تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم کام نہیں کرنے دیں گے، نظام اقتدار جو ہے خیبر پختونخوا میں اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا، سہیل آفریدی صاحب کی ٹون نیچے آنی چاہیے، مگر وہ تو دھڑا دھڑ کام کیے چلے جا رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں خوش بھی بظاہر نظر آتی ہے۔ دیکھیں سر، جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے تو یہاں پر تقریباً میرے خیال میں یہ ان کا 13 سال تقریباً ان کے مکمل ہو گئے ہیں کہ یہاں پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ تو ان 13 سالوں میں مجھے تو آج تک ان کا ایک بھی ترقیاتی کام کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا ہو کہ جس پر خیبر پختونخوا کے عوام ان سے خوش ہو، یا کوئی دوسرے جو وہ ہے ایسے کام ہو کہ جس سے یعنی عوام میں کوئی خوشی کی لہر چل رہی ہو۔ یہاں پر صرف ایک BRT بنا ہے، اس میں بھی جو ہے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور وہ بھی ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ یہ پرویز خٹک صاحب کے دور سے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، جو نئے وزیر اعلیٰ سامنے آئے ہیں، تو یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلے یہ ایک اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ پہلے تو یہ کہ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میری جو تقریباً سیاست میں یہ 30 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا تھا۔ جب یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تو تب میں نے ان کا نام اب تو وہ KPK کے CM بن گئے، اب تو آپ جان گئے ہوں گے ارباب صاحب، اب تو وہ بالکل جی۔ لیکن دیکھیں نا، خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک سینسیٹیو صوبہ ہے، اور یہاں کے جو وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو ہونے چاہیے تو وہ ایک ایسے انسان کو بننا چاہیے جنہیں کوئی تجربہ ہو، کیونکہ یہ صوبہ چلانا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ حالات اس حد تک خراب ہے کہ دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں امن و امان کی صورتحال بالکل زیرو ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ گڈ گورننس زیرو ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنے ادارے ہیں جو صوبائی حکومت کے انڈر ہے، جیسے تعلیم ہو گیا، جو دیگر ادارے ہیں، تو ہر آئے روز وہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کوئی ایسے کام نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کام ہو رہا ہے یا یہاں کے عوام خوش ہے، یا جو پچھلے دنوں ارباب صاحب پچھلے 2-4 دنوں کے اندر، قطع کلامی کی معافی، پچھلے 2-4 دن کے اندر جو کام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک تو آج پشاور بیوٹیفیکیشن کی تو تقریب ہوئی، اس کے اندر خوبصورت بنایا جائے گا اس شہر کو۔ اس کے علاوہ باب خیبر کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم صحت کارڈ کا دوبارہ سے اجرا کر دیا ہے۔ جو نئے نئے ڈیمز ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کچھ تو تکمیل کے مراحل میں اور کچھ مکمل ہو چکے ہیں، جن کا سہیل آفریدی صاحب نے افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ وہ 19 کو اب حویلیاں کے اندر جا کے جلسہ کرنے والے ہیں۔ ISF کا کنونشن ہمارے سامنے ہے، تیمر گرا کا بہت بڑا جلسہ، امن جرگے کا بہت بڑا کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کا۔ وہ تو اپنے طور پہ بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے پشاور بیوٹیفیکیشن کی بات کی، تو اس سے پہلے بھی ان کے ایک وزیر اعلیٰ یہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے پشاور بیوٹیفیکیشن کی بجائے پشاور کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ یہاں پر اب جب بارش ہوتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو مین یونیورسٹی روڈ ہے، جو خیبر روڈ بھی جسے کہا جاتا ہے، جو افغانستان کو جاتا ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر جو کہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے، تو یہاں پر اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ اتنا پانی سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں پر پھر لوگ کشتیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ان کی پشاور بیوٹیفیکیشن کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے یہ پشاور کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اندرونی شہر چلے جائیں، جب سٹی جو ہے کینٹ چلے جائے، تو وہاں بھی یہی حالات ہے۔ تو پشاور کے بیوٹیفیکیشن کے نام پر انہوں نے پہلے بھی اربوں روپے کہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو 350 ڈیم بنانے تھے وہ ہم نے تو ابھی تک ایک ڈیم بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہزارہ کی بات کی ہے، تو ہزارہ میں تو یہ جو ان کے جو پہلے 3 وزیر اعلیٰ گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ہزارہ کو پتہ نہیں کیا بنائیں گے۔ حویلیاں کی بات کر رہی ہوں ارباب صاحب، حویلیاں ہزارہ میں ہی آتا ہے، اور چونکہ وہاں پر جو ہے جنگلات کا دیکھ کے انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، اس سے تو خیبر پختونخوا خوبصورت نہیں بنے گا۔ خوبصورت یہ تب بنے گا کہ جب ہم جنگلات کی تحفظ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے مہینوں میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی حکومت ہے کہ ان کی جو پچھلی حکومتی تھی یا یہ حکومت ہے، تو انہوں نے جنگلات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیلاب آ گئے تھے۔ وہ تو قدرتی آفت ہے ارباب صاحب، اس کا تو ڈسکریڈٹ نہیں PTI کو دینا چاہیے، وہ تو ایک قدرتی آفت ہے۔ اس طرح کی قدرتی آفت KP میں ہم نے دیکھی، اور سیلاب جیسی جو آفت تھی وہ پنجاب میں ہم نے دیکھی۔ قدرتی آفات کے سامنے تو کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دیکھیں، قدرتی آفات بالکل یہ ہم کہتے ہیں، لیکن اگر جنگلات ہوتے تو اس کی وہ روک بھی سکتے تھے نا۔
اس طرح تو نہیں ہوتے تھے، وہ تو جنگلات انہوں نے کاٹ دیے ہیں، تو سیلاب کے لیے راستے بالکل ہموار ہو گئے ہیں، تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے، تو پانی آ جاتا ہے اور گھروں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر یہ درخت ہوتے، گھنے جنگلات ہوتے، تو پھر اس قسم کی تباہی کم از کم نہیں ہوتی۔ لیکن خیر وہ تو یہ ان لوگوں کی جو کرتوتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ ابھی جو وزرالہ کے بیانات ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کبھی کہہ رہے کہ مجھے خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ میں اسے کوئی گائیڈ لائن لے لوں۔ تو آیا آپ کے جو خان صاحب ہے تو وہ تو جیل میں کسی سائیکل چوری میں یا موٹر کار چوری میں نہیں پکڑے گئے ہیں، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ان پر تو اتنے الزامات ہیں کرپشن کے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ایک تو بات پر کیسز کو نمٹا کے ارباب صاحب، کیسز کو نمٹا کے عمران خان صاحب کے کوئی حتمی فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب ایک تو کیسز بھی نہیں ان کے لگ رہے، پھر ان کے اوپر الزام بھی یہ ہے کہ ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، تو کیسز بھی تو لگنے چاہیے نا عدالتوں کے اندر، تاکہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ معاملہ تو وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے ابھی تک۔ دیکھیں یہ عدالتوں کا کام ہے۔ عمران خان صاحب کو حکومت نے قید نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کس جرم کے میں جیل میں اندر تھے، ان کو صرف پر یہ الزام تھا، ان پر تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان پر تو صرف یہ الزام تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لیے، اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچھا مریم نواز شریف صاحبہ، اس کے کیا قصور تھا؟ اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق، ہمارے اور بہت سے وہ تھے جو کہ بے قصور تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھیں، اس پر اس کو منشیات کا الزام اس پہ لگا دیا۔ پھر بعد میں جو کہ ان سب نے معافی بھی مانگی ہے کہ ہاں ہم سے یہ سب کچھ غلطیاں ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت وہ سیاسی انتقام لے رہے تھے، ہم تو سیاسی انتقام کسی سے نہیں لے رہے، ہم نے تو عدالتوں کو آزاد چھوڑا ہے، عدالتیں جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے عدالتوں کے اوپر کوئی جو تلوار رکھی ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں، اس کا کیس نہ سنیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ کریں۔ عدالت کا ایک ملاقات کا فیصلہ جو ہے ارباب صاحب، عدالت کا ایک ملاقات کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر تو عمل درآمد ہو نہیں رہا، تو عدالتوں کی کن احکامات کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو یہ اپنے بہت دلچسپ سوال کیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا کہ وہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یعنی وہ ریاست کو چیلنج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے وہ اپنا قبلہ درست کروا لے تو ملاقات بھی ان کی ہو جائے گی، بلکہ ہر روز ہوتی رہے گی۔ ہمیں ان کی ملاقات سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی وہ ہے کہ چلے یہ ملاقات کر لیں گے تو بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ لیکن پہلے وہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنے بیانات پر ذرا سوچ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے، تو اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں اپنی ٹون ڈاؤن کرنی ہوگی۔ آپ ان کو ہر چیز کے اوپر ڈسکریڈٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ارباب صاحب جو جرگہ منعقد انہوں نے کروایا ہے اور جس طرح سے تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور کے پی کے امن و امان کے اوپر خاص طور پہ بڑا غور و خوض ہوا ہے، ٹی او آرز مرتب کیے گئے ہیں، اس کو تو آپ کریڈٹ دیں گے، اس کو تو آپ قابل تحسین قرار دیں گے نا؟ دیکھیں جہاں تک وہ امن جرگے کا تعلق ہے تو بالکل یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس میں بشمول ہماری پارٹی تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ایک صوبے میں آپریشن نہیں ہوگا تو آپ کس طرح دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہاں پر تو دیکھیں نا کہ جو آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں تو آئے روز دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے یا ان کے سہولت کار ہے تو ان کو سزائیں دی جائے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر تو یہ حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہ تو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ارباب صاحب وہاں پر آپریشن پہ اعتراض نہیں ہے، آپریشن پہ اعتراض نہیں ہے، جتنی میری بات ہو سکی ہے ہمارے پروگرام کے اندر شرکت کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ لیڈرشپ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہے، آپریشن پہ اعتراض نہیں ہے، کچھ تحفظات ہیں جنہیں دور کرنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ تحفظات ان کے دور نہیں کیے جا رہے، اور وہ صرف پی ٹی آئی کے تحفظات نہیں ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تحفظات ہیں۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹی بھی ہو، چاہے بڑی پارٹی ہو چاہے چھوٹی جماعت ہو، اور جو آپریشن کی مخالفت کر
کر رہی ہے تو میری نظر میں وہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو بھی وہ لوگ ہیں وہ سہولت کاری کا وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کوئی محفوظ نہیں ہے، آج میں بھی محفوظ نہیں ہوں، صوبے کا گورنر محفوظ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ خود محفوظ نہیں ہے، کوئی عام شہری محفوظ نہیں ہے، آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہاں پر اگر ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صوبے کا سوچے، کیونکہ سب سے پہلے صوبہ ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر ہم ہوئے یا نہ ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سب سے پہلے ہماری ترجیح صوبے میں امن لانا ہے۔